الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ملائکہ میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اپنی رسالت کے لیے خود چن لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہر قول، ہر دعا، ہر بات کے سننے والے ہیں اور ہر بات کو دیکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جو ان کے آگے ہے، جو پیچھے ہے، اور اسی ہی کی طرف سب امور میں لوٹنا ہے. اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اللہ کے آگے رکوع کرو، اللہ کے آگے سجدہ کرو، اپنے رب کی خالص عبادت کرو، اچھے عمل کرو تاکہ تم کامیاب ہو. جیسا کہ آپ سابقہ آیات مبارکہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے مشرکین کا رد کیا. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں، غیروں کی منتیں مانتے ہیں، غیروں کی نظریں چڑھاتے ہیں، غیروں کو پکارتے ہیں، ان کا رد کیا کہ ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ عقلی، نہ نقلی، نہ کوئی حجت، محض باپ دادے کی اندھی تقلید ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں. اس لیے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانہ، کوئی حجت ہی نہیں، کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی علم ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار ہے کہ ان کو قیامت میں چھڑا دے گا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک عظیم مثل عطا فرمائی تاکہ مثال جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں زیادہ بہتر طریقے سے اترتی ہے اور زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے.
اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم مثالیں کیوں دیتے ہیں، تلک الامثال نضربها للناس، ہم لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ اس میں سوچیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مثال بیان فرمائی کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثلا، تمہارے لیے ایک مثل ہے، غور کرو، سنو، سمجھو۔ جن لوگوں کو تم نے آلہہ بنایا ہے، جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا اپنا حاجت روا اور اپنا معبود بنا کے بیٹھے ہو، ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ ساری دنیا کے معبود باطلہ مل جائے تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کرتے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر ارشاد فرمایا، مکھی کی مثال اس لیے دی کہ بڑا حقیر اور بڑا خسیس اور بڑا ضعیف قسم کا جانور ہے۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں نا جو گندگیوں میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جہاں گندگی ہوگی، گندا پانی ہوگا، مچھر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہاں کوئی مچھروں کا بیج تو نہیں ڈالتا نہ، مچھر لے کے وہاں چھوڑتے ہیں۔ اس گندگی سے یعنی ایسی حقیر چیزیں ہیں کہ کبھی کبھی تو یہ گندگی سے خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن یہ تمہارے معبودان باطلہ تو ایسی گندی اور حقیر چیز بھی بنانے پہ قادر نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے ان کو پھر ایک اور زیادہ شدید ضرب سے بات سمجھائی کہ چلو مکھی بنانا تو بڑی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر وہ مکھی ان کی کسی چیز کو چھین لے تو یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ یعنی جن کو تم نے معبودان باطلہ بنایا ہوا ہے، آلہہ سمجھا ہوا ہے، اور انہی کو تم ہر دکھ سکھ میں پکارتے ہو اور انہی کے تم نعرے لگاتے ہو، انہی کے نام پہ منتیں مانتے ہو اور ان کے چرنوں میں آگے جانور ذبح کرتے ہو اور نذرانے چڑھاتے ہو، ان کا تو حال یہ ہے کہ اگر ان کو بدن پہ تم عطر لگا دو، مکھی بیٹھ جائے یا مکھی کا عطر چوس لے، یہ چھین نہیں سکتے۔ ان کے آگے تم مٹھائیاں رکھ دو، حلوے رکھ دو، وہ مکھیاں آگے چن لیں اور کھا جائیں، یہ ان سے بھی چھڑا سکتے ہیں۔ جو اتنے بودے ہیں، بے بس ہیں، لچر ہیں کہ وہ اپنی ایک مکھی سے بھی کچھ وصول نہیں کر سکتے ہیں، تو میرے نفع نقصان کے مالک کیسے ہوتے؟ اللہ نے فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک تھا کہ طالب سے مراد ہے وہ بت، یعنی وہ بت جو ہے طلب کرنے والا کہ ان سے مکھی جو لے جائے لے لے، وہ بھی بے بس ہے۔ والمطلوب، اور وہ چیز جسے حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی ذباب، وہ بھی کچھ نہیں۔ اور بعد میں فرمایا نہیں، طالب سے مراد ہے عابد جو عبادت کرنے والے ہیں، اور مطلوب سے مراد ہے وہ جن کے آگے یہ جھکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی بے بس ہیں اور وہ بھی بے بس ہیں، ان کے پلے میں کچھ ہے نہ ان کے پلے میں۔ پھر اللہ پاک نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ تم نے اپنے اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی عظمت کا تم نے ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں کیا لگایا۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی تو کبھی اللہ کے سوا غیر کو کیسے معبود بنا رہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قوی ہیں، غالب ہیں، کوئی ان کو ہرا نہیں سکتا، کوئی ان کے فیصلے کو روک نہیں سکتا، کوئی ان کے غلبے کو توڑ نہیں سکتا، کیوں وہ قوت والے بھی ہیں اور غلبے والے بھی۔
اب ان آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو میرے نبی پاک کی مخالفت کرتے ہو، میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہو، کبھی شاعر کہتے ہو، کبھی نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہو، کبھی کذاب کہتے ہو، کبھی مفتر کہتے ہو، کبھی معلم المجنون کہتے ہو، اور کبھی کہتے ہو جی اللہ نے ان کو آخر نبی کیوں بنا دیا، اگر بنانا ہی تھا تو مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی کو بناتے۔ تو پھر کہتے تھے نا کہ بھی اگر اللہ نے، پہلے تو ہم مانتے نہیں، اور اگر بفرض محال اللہ نے نبی بھیجنا تھا تو پھر کسی بڑے آدمی کو نبی بنا کے بھیجا جاتا، اور آپ تو یتیم ہیں، اور آپ تو فقیر ہیں، غریب ہیں، اور آپ کے پاس تو دولت نہیں، شوکت نہیں، طاقت نہیں، مال نہیں، ورنہ ان کو پتہ نہیں اصل بڑے آدمی تو محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کا رد فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ جیسے ایک دفعہ یہود نے مناظرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، حضور نے جوابات دیے، تو اب یہود نے پوچھا کہ حضور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کون فرشتہ وحی لاتا ہے، جو وحی لے کے آتا ہے اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس وحی لے کے آنے والا جبرائیل ہے۔ کہنے لگے اب آپ کی ہماری سلو نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے کہا جبریل تو ہمارا دشمن ہے۔ ہاں جبریل اگر نہ لے آتا وحی کوئی اور فرشتہ ہوتا تو شاید پھر آپ کی ہماری سلو ہو جاتی، لیکن جبریل لاتا ہے وہ تو ہمارا دشمن ہے، مخالف۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ نے فرمایا ظالمو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، وہ چاہے جس فرشتے کو اپنا رسول بنائے، جس فرشتے کو رسالت کے لیے منتخب فرمائے۔ تم کون ہو مشورے دینے والے کہ جبریل نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا؟ اللہ چاہے تو جبریل کو بنائے، چاہے تو میکائیل کو بنائے، چاہے تو اللہ اسرافیل کو بنائے، اور چاہے تو اسرائیل کو بنائے، جس کو چاہے بنائے، سب ملائکہ اللہ کے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں میں سے بھی جس کو چاہتے ہیں اپنی رسالت کے تاج پہنانے کے لیے خود چن لیتے ہیں، خود منتخب فرماتے ہیں۔ وہ تم سے تھوڑا پوچھتے ہیں کہ میں کس کو نبی بناؤں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ نے ولد اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا، واصطفیٰ من کنانۃ قریش، اللہ نے پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اللہ نے قریش میں سے پھر بنی ہاشم کو چن لیا، اور اللہ نے واختارنی واصطفانی من بنی ہاشم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ نے بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا ہے۔ یہ تو اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے چنے۔ اللہ نے فرمایا تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ اور یاد رکھو جو کچھ تم کہہ رہے ہو یا کر رہے ہو اللہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، اور وہ ایسے جاننے والے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ تمہارے آگے، جو کچھ تمہارے پیچھے، سب جانتے ہیں۔ مانا جاننے کا کیا ہوا کہ پھر پوری جزا دیں گے۔
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف سارے امور نے لوٹنا ہے، سب فیصلے اسی کے پاس جانے ہیں، اور پھر وہ قیامت میں عدل کا حکم فرمائیں گے، اور یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون۔ تو اس لیے تمہارا یہ اعتراض کرنا کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چن لیا ہے، تو رسول اللہ نے بنانا ہے تو اللہ چنے گا، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چنتے ہیں جانتے بھی ہیں کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ میری رسالت کا حقدار، میری رسالت کے قابل، میری اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے والا کون ہے، اللہ جانتے ہیں تبھی تو چنتے ہیں۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں جو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ نبوت ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو محنت سے نہیں ملتی ہے کہ آدمی مجاہدے کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، ہاں ولی بن جائے گا، ولایت کے مرتبے پہ پہنچ جائے گا، لیکن نبوت کا جو مقام ہے یہ خالص اللہ کی محبت ہے، اللہ خود چنتے ہیں اور خود منتخب فرماتے ہیں، اس کا تمہاری ریاضت سے یا تمہاری محنتوں سے تعلق نہیں ہوتا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی کو 1000 حج کر لے تو نبی بن جائے، 1 کروڑ طواف کر لے تو نبی بن جائے گا، نہیں، یہ تو خالص میرے اللہ کا چناؤ ہے اپنے مقام نبوت و رسالت کے لیے، جس کو چاہتے ہیں منتخب فرماتے ہیں، اور اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے چونکہ اللہ تو غلطی سے پاک ہے۔ اچھا، غلط تو فیصلہ اس کا ہو سکتا ہے نا جس کو علم نہ ہو کہ پتہ نہیں 5 سال کے بعد کیا ہوگا، 10 سال کے بعد کیا ہوگا، وہ تو علیم ہے، وہ تو سمیع ہے، وہ تو بصیر ہے، وہ تو سب آگے پیچھے جو کچھ ہے سب جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اب ایمان والوں کو پہنچائیں، فرمائیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ ایمان والوں بس تم اللہ کے آگے جھکنا سیکھ جاؤ۔ یاد رکھو اس آیت میں سجدہ جو ہے اس میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو سجدہ نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں چونکہ دونوں ذکر ہے، وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، جیسے آتا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، تو وہاں بھی سجدہ نہیں ہے، یہ تو گویا کہ نماز کی ترتیب ہے جس میں رکوع بھی ہے سجود بھی ہے، تو یہ نماز والا سجدہ ہے، سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سجدہ ہے، سجدہ تلاوت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ہو تو یہاں بھی سجدہ تلاوت ہے۔ وہ ایک حدیث مبارک سے استدلال فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سورۃ الحج کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے کہ اس میں 2 سجدہ تلاوت ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں بہت بڑا کلام ہے، یعنی بہت بڑے ابحاث ہیں، تو بہرحال یعنی احناف کے نزدیک سجدہ نہیں ہے، اور شوافی اور حنابلہ کے نزدیک اس آیت مبارک میں سجدے کا حکم۔ اور کبھی یاد رکھیں کہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ ذکر جز کا ہوتا ہے اور مراد کل لی جاتی ہے، جیسے رکوع ایک جز ہے، سجدہ جو ہے وہ نماز کا ایک جز ہے، تو ذکر تو کیا گیا رکوع کا اور سجدے کا، لیکن حکم پورا ہو گیا کہ اللہ کی عبادت کریں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ مخالفوں کی مخالفت کا فکر نہ کریں، آپ مشرکین کے تعرض کا فکر نہ کریں،
آپ دشمنوں کی دشمنی کا فکر نہ کریں، اور ان کا علاج کیا ہے کہ اللہ کے ذکر میں آ جائیں اور اللہ کی عبادت میں آ جائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں بھی اللہ نے رحمت دو عالم کو، اپنے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ مشکل ہے تو کیا کرو، اللہ کی عبادت، کہ اللہ کے ذکر میں ہماری ہر مشکل کا حل ہے۔ اسی لیے علماء نے بھی لکھا ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہے، یعنی دن رات میں 5 نمازیں ہیں، ساری زندگی میں ایک حج ہے، پورے سال میں 1 مہینہ رمضان کے روزے ہیں، لیکن ذکر ایک ایسی چیز ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر ذکر ذکر، اس لیے حدیث میں آتا ہے لا یزال لسانک رطبا الا بذکر اللہ، تیری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر ہونی چاہیے، کہ ہر حال میں آدمی ذکر کرے، اور ذکر میں ہی اطمینان ہے، ذکر میں ہی تسکین ہے، اور ذکر میں ہی طمانینت قلب ہے، اور ذکر میں ہی اللہ انشراح صدر دیتے ہیں، اور ذکر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، ذکر سے دل دھل جاتے ہیں، ذکر سے دل کے اندر نور ایمان اور نور بصیرت پیدا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسا نور کر دیتے ہیں کہ وہ نور کی روشنی میں چلتا ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، روشنی میں آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ آپ نماز پڑھیں، رکوع کریں، سجدہ کریں، اچھے کام کریں، چھوڑیں ان باتوں کو، اور اسی میں تمہاری فلاح ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ وَجَاهِدُوا، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، ٹھیک ٹھیک جہاد کرنا۔ بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد کافروں کے مقابلے پہ جہاد ہے، کہ جب جہاد کرو تو اپنے مال سے، جان سے، اخلاص سے، ہر لحاظ سے کفر کا مقابلہ کریں، اور بالکل ویسے بن جائیں کہ جیسے ایسی دیواریں بن جائیں جو ہلتی نہیں ہیں، اور بالکل قدم جما کے اللہ کی اعلاء کلمت اللہ کے لیے کھڑے ہوں۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں، اپنی خواہشات کو کچل ڈالیں، غلط خیالات کو جھٹک ڈالیں، غلط احباب بدعات کو ختم کر ڈالیں، اور ٹھیک اللہ کے حکم پہ چلیں۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب جہاد سے واپس آئے، حضور پاک نے فرمایا ماشاءاللہ، اللہ تمہاری محنتوں کو قبول کرے، قدمتم من جہاد، تم اللہ کے راستے میں جہاد کر کے واپس آئے ہو، اب تمہارے لیے سب سے بڑا جہاد اکبر ہے، اس میں مشغول ہو جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ اسی سے اولیاء اللہ جو ہے نا مجاہدات کرواتے ہیں، محنتیں کراتے ہیں، مشقتیں کرواتے ہیں، وہ یہی ہے کہ بھئی نفس کو کچلنا اور نفس کی احوا اور احداث اور اس کی خواہشات کو نہیں ماننا ہے، بس اسی کا نام جو ہے جہاد اکبر ہے۔ اور جب تمہوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو کچل ڈالا اور اللہ کی رضا کو غالب کر دیا، بس ہر قسم کی کامیابی حاصل ہو گئی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَاجْتَبَاكُمْ، اسی اللہ نے تمہیں بھی چن لیا ہے امت محمد مصطفیٰ کے لیے، اللہ پاک نے تمہیں شرف بخشا ہے، اللہ نے تمہیں خیر الامم، خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تمہارے اوپر دین میں کوئی تکلیف نہیں لکھی۔ کیا مانا؟
یعنی ایسا حکم ہی نہیں دیا دین میں جو بندہ کبھی ادا نہ کر سکتا ہو، ایسی مشقتوں میں نہیں ڈالا، ورنہ تھوڑی بہت مشقت تو ہر کام میں حاصل ہوتی ہے، اور دنیاوی کاموں میں بھی تو حاصل ہوتی ہے نا۔ اب دیکھیں جو بیچارے مزدوری کرتے ہیں، اتنی بلندیوں پہ کھڑے ہیں، کرینوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، تھوڑی مشقت ہے، پیٹ کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم تو اس کا کروڑواں حصہ بھی دین کے لیے مشقت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے دین میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ بعض علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلی شریعتوں میں بڑے سخت حکم تھے کہ مسجد کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی، اگر تمہاری پلیدی لگ گئی ہے تو کپڑے کو کاٹ کے پھینک دینا پڑے گا، اور اگر گناہ ہو گیا ہے تو اپنی گردنوں پہ تلواریں چلانی پڑیں گی، گردنیں کاٹنی پڑیں گی، تب توبہ قبول ہوگی۔ اللہ نے حضور کی امت کے لیے ایسی کوئی مشقت نہیں رکھی ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج کا کیا معنی، یعنی کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کا توبہ کے ذریعے ازالہ نہ ہو سکتا ہو، یعنی بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو تو ساتھ توبہ کا دروازہ بھی تو کھول دیا ہے نا۔ حالانکہ پہلی امتوں پہ ایسے حالات تھے کہ ان کے گناہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے تھے جب تک کہ اپنی جان کو قتل نہ کریں، ختم نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم نے کوئی مشقت رکھی ہے، اگر کوئی معصیت ہے، کوئی نفسانی خواہشات ہے، تو صاحب تیرے لیے توبہ کا بھی تو ہم نے دروازہ کھول دیا ہے نا کہ توبہ کرو اور سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس لیے فرماتے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، من حرج کا معنی کوئی دین میں تنگی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے، اب دیکھیں جو بندہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا فرمایا بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا فرمایا لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی نہیں کر سکتا فرمایا اشارہ کر کے بھی نماز ادا کر لو، کوئی تنگی نہیں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسے آدمی جنگل میں ہے، پانی موجود نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، وضو کی ضرورت ہے، فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کر لو، ہم تیمم سے بھی نماز قبول کر لیں گے۔ اچھا بندے کو احتلام ہو گیا یا میاں بیوی ہے مل گئے ہیں اور غسل کی ضرورت ہے، پانی نہیں، تیمم کر لو، تیمم کر کے نماز پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، ایسے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اسی طرح اللہ پاک کے نبی نے جب صحابہ کو بھیجا، حضرت معاذ ربی موسیٰ اشعری کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تؤثرا، کہ میرے صحابہ جا رہے ہو لوگوں کو اچھی اچھی خوشخبری کی باتیں سنانا، ڈر نہ سنانا، دین کی آسانیاں بتلانا، مشقت والے امور میں ان کو نہ ڈال دینا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، اللہ نے مجھے ایسا دین دے کے بھیجا ہے جس کے اندر آسانیاں ہی آسانی ہیں۔ اب آپ سفر میں فرمایا روزہ چھوڑ دو، آپ بیمار ہیں فرمایا کوئی حرج نہیں، جب تندرست ہو جاؤ تو روزہ رکھ لینا، جب سفر سے واپس گھر میں آ جاؤ تو روزہ رکھ لینا۔ اللہ نے ہر چیز میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے اموال غنیمت میری امت کے لیے حلال کر دیے ہیں، اور اللہ نے ساری کائنات کی زمین کو میری امت کے لیے پاک بھی اور مسجد بھی بنا دیا، جہاں کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھ لو۔ اس کے بعد فرماتے ملت ابیکم ابراہیم، جیسے دوسرے مقام پہ قرآن نے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، اور اسی طرح قرآن نے اور مقام پہ بھی فرمایا ثم اوحینا الیک
ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اب اللہ نے آپ کو ملت دی ہے تمہارے ابا ابراہیم کی، کیونکہ حضور ولد اسماعیل ہیں اور حضور پھر اپنی امت کے باپ ہیں، تو لہذا سب کے لیے یہ نسبت حضرت ابراہیم سے بھی جڑی. اور فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، اور ابراہیم کون ہے؟ ابو الانبیاء ہے. اور ابراہیم کون ہے؟ توحید کا سب سے بڑا علمبردار، جس کو اللہ نے جان مانگی تو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، بیٹا مانگا تو چھری پھیرنے کے لیے تیار ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم دیا تو چھوڑنے پہ تیار ہے، مال اپنا مہمانوں پہ لٹانے پہ تیار ہے، اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑنے پہ تیار ہے. اس لیے اللہ پاک نے ہر مقام پہ حتیٰ کہ نمازوں میں اور درود میں بھی ابراہیم کے ذکر کو قیامت تک زندہ رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین. یہاں دو قول ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا لقب امت مسلمہ رکھا ہے، اور اسی طرح قرآن میں بھی تمہارا لقب جو ہے وہ امت مسلمہ ہے، کیونکہ ابراہیم نے جب دعا مانگی تھی کعبہ بنانے کے بعد تو کیا کہا تھا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. تو حضرت ابراہیم نے بھی مسلمین، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ نام جو ہے تجویز فرمایا هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور قرآن پاک میں بھی تو یہ اللہ نے ہمارا لقب رکھا ہے امت مسلمہ. تو بہرحال دونوں باتیں ٹھیک ہیں. جو ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو جب مانگا تو اللہ کے حکم سے پھر یہ لقب ہوا. کیوں؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ قیامت والے دن پیغمبر تم پہ گواہی دیں. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پہ گواہی دو. کیا مانا؟ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی اپنی امت پہ گواہی دیں گے، حضور کی امت تو قبول کرے گی لیکن باقی امتیں جو ہیں وہ انکار کر دیں گے. جب پیغمبر ان کے نبی کہیں گے ہم نے دین پہنچا دیا، وہ کہیں گے نہیں اللہ نے ہمیں نہیں پہنچایا. تو اب وہ کہیں گے گواہ لاؤ، تو وہ گواہ کس کو پیش کریں گے؟ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کی امت جو ہے وہ گواہی دی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو حضور کی امت جب گواہی دے گی تو وہ امتیں بول پڑیں گی، وہ کہیں گی یا اللہ یہ کیسے گواہ ہے، یہ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، یہ تو بہت بعد میں ہے اور آج ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں. تو اللہ پاک فرمائیں گے کیوں گواہی دیتے ہو؟ تو حضور کی امت کہے گی یا اللہ ہمیں یہ بات بتلائی ہے محمد الرسول اللہ نے، تو جب ہمیں اپنے نبی کی صدق پہ، صداقت پہ، عدالت پہ، امانت پہ یقین ہے تو آپ کے فرمان کے مطابق ہم گواہی دے رہے ہیں. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں واقع آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور نے ایک اعرابی سے اونٹ خریدا، سودا ہو گیا. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ تاکہ میں تمہارے لیے پیسے لاؤں، بندوبست کروں. حضور پاک پیسے لینے کے لیے تشریف لے گئے اور ایک اور کا حق آیا، اس نے زیادہ پیسے دیے اور اللہ کے بندے نے بیچ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے آپ نے فرمایا کہ وہی پیسے لو اور اونٹ دو. اس نے کہا جی میں نے اونٹ بیچ دیا. آپ نے کہا کیسے بیچ؟ سودا میرے ساتھ ہو گیا. تو تم نے دوبارہ کیسے بیچ دیا؟ اس نے کہا جی بات ہوئی تھی، سودا نہیں ہوا، کوئی گواہ ہے تو آپ لائیں.
ایک صحابی پہنچے اور انہوں نے کہا کہ انا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور سچ کہتے ہیں تم نے بیچا ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، اب تو گواہ بھی بن گیا، لیکن خود حضور بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے اپنے صحابی سے پوچھا اللہ کے بندے تم تو تھے نہیں، تم کیسے گواہ بن گئے؟ انہوں نے بڑی عجیب بات، انہوں نے کہا رسول اللہ جب آپ کے پاس جبریل آتا ہے میں ہوتا ہوں، جب وحی آتی ہے جبریل آتا ہے احکام آتے ہیں تو ہم ساتھ ہوتے ہیں، تو آسمانوں کی بات ہم مان لیتے ہیں، نیچے کی بات ہم نہیں مانتے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے آپ کو صادق بنایا ہے، امین بنایا ہے، تو اس کے بعد اور کسی چیز کی گواہی کی ضرورت کیا ہے؟ حضور اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا میرے اس صحابی کی آج کے بعد یہ شان ہے کہ یہ ایک کی گواہی 2 گواہوں کے برابر رکھا دی۔ اس نے بات بھی تو بڑی عجیب کی نا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ کے پاس وحی آتی ہے، غار حرا میں جبریل آیا ہم ساتھ تھے، غار ثور میں جبریل آیا وہ ہم ساتھ بیٹھے تھے، مکے مدینے کے راستے میں وحی آئی ہم کو ساتھ تھے، تو جب آپ پر وحی آتی ہے ہم آسمانوں کی باتیں مان لیتے ہیں، تو اتنی بات مان لینا جو ہے کون سی مشکل بات؟ یہی بات تھی نا جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا ذریعہ بنی، کہ جب ابو جہل نے کہا بدبخت نے کہ اما سمیت ما قال صاحبوں کا، سنا ہے تمہارے دوست کیا کہتے ہیں کہ رات کو اسراء بھی ہوا، معراج بھی ہوا، آسمانوں پہ بھی گئے، واپس بھی آ گئے ہیں، دیکھو ابو بکر یہ ہو سکتا ہے؟ تو نے کہا صدق رسول اللہ، حضور سچ کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا عجیب بات ہے یہ تم مانتے ہو؟ نے کہا جب ہم تو جبریل کا آنا جانا مانتے ہیں، اگر حضور چلے گئے تو کیا مشکل ہے؟ جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ جبریل جاتا ہے آتا ہے واحد آتا ہے، اگر جبریل آسمانوں پہ جا سکتا ہے تو اللہ کا نبی نہیں جا سکتا، کون سی مشکل بات؟ اصل بات یہی ہے کہ من یؤمن باللہ یہد قلبہ، جس کا اللہ پہ ایمان ہے نا جی، پھر اللہ اس کے دل کو سیدھے راستے پہ لگا دیتے ہیں، کہ جب ہمارا ایمان ہے کہ حضور کا فرمان حق ہے، اب کیا مشکل ہے بات ماننا؟ حضور نے فرمایا جنت حق ہے، حق ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ نار حق ہے، حق ہے، چاہے ہم دیکھیں نہ دیکھیں، اس میں ہمارے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا الجنت حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت بنائی وہ حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے، انبیاء حق ہے، محمد مصطفیٰ کی نبوت حق ہے، اللہ کا لقاء حق ہے، قیامت والے دن اللہ کی رؤیت، اللہ کی دیدار، اللہ کی زیارت حق ہے۔ آمنا باللہ۔ بس جب حضور نے فرما دیا ہے تو اب ہمیں دماغ کھپانے کی اور عقل لڑانے کی کیا ضرورت ہے کہ جی وہ جنت کہاں ہے اور وہ جہنم کہاں ہے، اور جنت اتنی بڑی ہے تو پھر آسمانوں پہ کہاں رکھی گئی ہے، اور جہنم اتنی بڑی ہے تو زمینوں کے نیچے اس کو کہاں رکھا گیا ہے۔ اتنی عقلی منہ شبافیاں لڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا بس حق ہے۔ اب اگر کوئی آدمی عقل لڑاتا رہے کہ جی عذاب قبر کیسے ہوتا ہے، ایک کافر ہے، انگریز ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، مر جاتا ہے، اس کی لاش کو ہم کولڈ سٹوریج میں رکھ دیتے ہیں، 2 سال تک لاشیں تلاجے میں پڑی ہوئی ہیں، بالکل نہیں بگڑتی ہیں، اور اگر گرمی میں رکھ دیں تو بگڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، تو اس میں عذاب کیا ہوا؟ یہ تو کافر کی لاشیں رکھی ہوئی ہے، 10 سال ہو گئے بالکل ٹھیک ٹھاک، اسی طرح کچھ ہوا ہی نہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ قبر کو 70 ہاتھ اس کے لیے توسع کھول دیا جاتا ہے، تو اب آدمی عقل لڑاتا ہے کہ جی 70 ہاتھ اگر قبر کھل جائے تو ایک قبر ادھر ہے مرد کی، ادھر ہے عورت کی، پھر وہ عورت ادھر آ جائے گی یا تو مرد اس کی قبر میں آ جائے گا، یہ کیسے کھل جاتا ہے؟ تو عقل لڑاؤ گے تو عقل کے میزان سے یہ باتیں حل نہیں ہوں۔ عقل بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ایک نور سے مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کیا مانا؟ مثلا دن ہے، سورج ہے، روشنی ہے، نور ہے، لیکن بندہ اندھا ہے، دیکھ سکتا ہے؟
اچھا آنکھیں ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، اندھیرا ہے، بجلی بند ہو گئی، آپ دیکھ سکتے ہو، تو لازمی بات ہے کہ آنکھوں کا نور بھی ہو اور اگلا نور بھی. جب دو نور جمع ہوں گے تو تب دیکھ سکو گے. اسی طرح جو آخرت کے مسائل ہیں اس میں عقل کا نور بھی ہو اور وحی کا نور بھی ہو تب مسئلہ سمجھ آئے گا. اگر وحی کا نور نہ ہو، قرآن کا نور نہ ہو، حدیث کا نور نہ ہو تو پھر تمہاری عقل سے سمجھ نہیں آئے گا. ایک نور سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ کا نظام ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو بدن بھی سالم رہے اور عذاب بھی دے دیں. اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو بدن بھی ریزہ ہو جائے لیکن اس کو نعمتوں سے بھی نواز دیں. اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو قبر میں بھی اس کو باغ جنت بنا دیں اور اللہ چاہے تو اسی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیں. یہ اللہ کے آگے کیا مشکل. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بات جو ہے نا جب حضور کی آ جائے، قرآن کی آ جائے، پھر عقل، ہمارا عقل کیا ہے؟ ہمارا عقل تو کچھ بھی نہیں. اب اللہ نے حکم دیا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ. اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو. اسی لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ سارا قرآن دیکھ لو، کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھا کرو، ہر جگہ یہی فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ مقیمی الصلاۃ. نماز قائم کرو، قائم کرو، قائم کرو. قائم کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے کہ نماز کو نماز کے وقت میں اس کے شروط و ارکان کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ادا کرو. نماز کا معنی یہ نہیں ہے کہ بیٹھے رہو جب سورج پیلا ہونے لگے تو اثر پڑھو، یہ منافق کی نماز ہے. رات کو سوتے رہو اور جب سورج نکلنے لگے تو فجر کی ٹکریں مار لو، یہ منافق کی نماز ہے. اور نماز صحیح وقت میں، اور پھر یہ ہے کہ رکوع سجود حتی تطمئن راکعا حتی تطمئن ساجدا، آرام سے رکوع کرو، آرام سے سجود کرو، تمام ارکان سے. یہ ہے اقامت الصلاۃ. وآتوا الزکاۃ، اور اللہ نے جو تیرے مال میں زکوٰۃ رکھی ہے 2.5% وہ سالانہ، تمام اخراجات، تمام ذاتی خرچے قرضے نکال کے جو خالص بچے ادا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مدد پکڑو، اسی سے مدد مانگو، اسی پر سہارا کرو. کیوں؟ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے. وَنِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے، اللہ پہ توکل کرو گے، وہ تمہارا حافظ ہے، وہ تمہارا ناصر ہے، وہ تمہیں دشمنوں پہ مدد دینے والا ہے. اور جس کا اللہ مددگار اور محافظ حافظ ہو جائے پھر اس سے بہتر مددگار کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر حافظ محافظ کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا هُوَ مَوْلَاكُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. واللہ اعلم. ہم نے کراچی سے احرام باندھا ہے. کراچی سے احرام باندھنے کے بعد جب ہم آئے تو ہمیں ان لوگوں نے، سعودی ایئر لائن والوں نے ٹشو دیے تھے، رومال دیے تھے خوشبو والے. ہمیں علم نہیں تھا اور ہم نے ان کو ہاتھ صاف کیا اور یہ کیا اور وہ کیا. آپ کو کیوں علم نہیں تھا کہ احرام میں خوشبو نہیں لگائی جاتی؟ کیسے علم نہیں تھا آپ کو؟ 1400 سال گزر گئے ہیں اور ابھی آپ کو علم نہیں تھا. اچھا ابھی آپ نے مسئلہ پوچھ لیا ہے تو علم ہو گیا، اگر یہی پہلے پوچھ لیتے تو علم نہ ہو جاتا. کوئی عمرے کی کتاب پڑھ لیتے، کوئی مسائل کی کتاب پڑھ لیتے. جب تم عمرے پہ آ رہے تھے تو کوئی تیاری کرتے، استعداد پیدا کرتے.
خوشبو لگانا حالت احرام میں حرام ہے۔ اگر اس خوشبو ایک عضو کامل کو لگا دی جائے، یعنی کیا مانا، پورے ہاتھ پہ لگا دی، پورے چہرے پہ لگا دی، دونوں ہاتھوں پہ لگا دی، تو ایک بکری بطور دم دینی پڑتی ہے۔ اب علماء نے اتنی گنجائش لکھی ہے کہ اگر تم نے ٹیشو استعمال کیا، فوراً جا کے ہاتھ دھو دیے، خیال آیا کہ میں نے تو غلطی کی، میں تو احرام میں تھا، فوراً اگر اس کا ازالہ کر دیا ہے تو اب دم نہیں دینی پڑے گی۔ لیکن اگر تم نے ہاتھوں کو بھی صاف کیا ہے، پھر چہرے پر بھی ماشاءاللہ پرفیوم ٹیشو استعمال کیا ہے، اور پھر آرام سے مزے سے بیٹھے رہے ہیں، اس کو ازالہ بھی نہیں کیا ہے، تو پھر ایک بکری دم پڑ گئی۔ تاکہ یہ دم کیوں رکھی گئی ہے کہ آئندہ تمہیں کبھی مسئلہ نہیں بھولے گا۔ 300 ریال کی بکری خریدو گے، 16 سے ضرب دو گے تو ٹھیک بن جائیں گے انشاءاللہ 4800 روپے۔ تو اگلے سال مسئلہ بھول جائے نا، تمہاری دم میں دوں گا۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد، صفا مروہ دوڑنے کے بعد اس طرح نہیں پھروایا، بلکہ سر پہ مشین پھروا دی، کوئی بات ہے، مشین میں بھی جائز ہے، کینچی سے سارے بال کاٹ لیے تب بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ میرے بال جسم پر زیادہ ہیں اور ویسے بھی جھڑ جاتے ہیں، اور حالت احرام میں خارش ہوئی تو میں نے جب بدن کھجایا تو بال گر گئے، اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی دم نہیں، کیونکہ یاد رکھیں بال وہی گرتا ہے جو مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر بال زندہ ہے کبھی نہیں گرے گا، کھینچیں گے بڑی مشکل سے ٹوٹے گا، لیکن جو مردہ ہے تو آپ ایسے پانی کے لیے داڑھی کو تر کریں گے وہ گر جائے گا۔ تو ایسے بال اگر گر جائیں تو ان کا کوئی حرج نہیں ہوتا۔ شریعت میں حالت احرام کے بعد خود بال نہ کاٹے، خود مشین سے، کینچی سے، ہاتھ سے توڑے نہیں، اگر گر گیا ہے خارش کیا، گر گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر حالت احرام میں اپنے کسی ساتھی سے مذاق کیا تو دم پڑے گا، بالکل نہیں پڑے گا، لیکن گندی مذاق نہیں کرنی چاہیے کہ آپ محرم ہیں، آپ حالت احرام میں ہیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کا احرام باندھو تو عمرہ بھی تو گویا کہ ایک حج کے برابر ہے، تو اس لیے اس کے احرام میں بھی حتیٰ کہ اپنی بیوی سے بھی کوئی ایسی فاحش بات نہیں کہنی چاہیے، اور دوستوں سے بھی، کسی سے بھی آئندہ احتیاط رکھیں۔ دم تو نہیں پڑا لیکن نہ کریں۔ مردوں کے لیے طرح عورتوں کے لیے بھی حرام ہے نہیں۔ حضور کی حدیث مبارک ہے کہ آپ نے 2 چیزیں دی، سونے کا ٹکڑا اور ریشم کا ٹکڑا، فرمایا ھذان حرامان علی ذکور امتی، آپ نے فرمایا یہ 2 چیزیں جو ہیں میری امت کے مردوں پہ حرام ہیں، یعنی سونا اور ریشم مردوں پہ حرام ہے، عورتوں پہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بی بی کے ہاتھ میں حضور نے کنگن دیکھے تو اگر حرام ہوتے تو آپ فرماتے اتار دو، اس لیے عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ کہتے جی کہ میت ہے، طفل ہے، بچہ ہے تو جنازے میں کیسا پڑھے؟ میرا بھائی جنازے کی دعا سب کے لیے ہے، صغیرنا کبیرنا ذکرنا انثانا سب کو آ جاتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اللہم اجعلہ لنا ولوالدیہ دخن وشافعا ومشفعا، اللہم اجعلہ لنا سلفا واجرا، آتا ہے پڑھ لو، نہیں آتا وہی دعا کافی ہے۔ میں گناہ گار ہوں، دعا کی ضرورت ہے۔ یہ خیال ہونا نا اپنے گناہوں کا، یہ نیکی کی علامت ہے کہ آدمی کو احساس ہو کہ میں گناہ گار ہوں۔ جب احساس پیدا ہو گیا تو معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے دروازے پہ آنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ احساس ہو جانا، اپنے گناہوں کا خیال آ جانا، یہی تو بڑی بات ہے، یہی تو ندامت ہے، اور اسی پر تو کام بنتا ہے سارا۔
والد جو ہے وہ گناہگار ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے والد کا کہنا ماننا ہوگا. اگر شریعت کے خلاف حکم دے تو نہ مانو، اگر شریعت کے خلاف نہیں تو ماننا ہوگا، چاہے باپ کافر بھی ہو. گناہگار تو معمولی بات ہے. باپ اگر کافر بھی ہو تو اس کی خدمت کرنی ہوگی. حضور کی بیوی ام حبیبہ گھر میں تھی تو ابو سفیان ان کے والد آئے تو بی بی صاحبہ نے حضور سے جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے ابا آئے ہیں مدینے میں اور آپ جانتے ہیں کہ میرا ابا مشرک ہے، کافر ہے. تو آپ نے فرمایا آتے احباب جاؤ اپنے ابا کی خدمت کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، تمہارا باپ ہے، کافر ہوا تو کیا ہوا. اللہ شافی اللہ کافی پڑھ کے دوا کھائیں، ہاں جی بالکل کھائیں، بالکل اللہ شافی، اس میں کوئی شک ہے؟ اب کیا کرے آدمی، مشکل تو یہ ہوتی ہے نا. کہتا جی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کو زمزم پلایا تو آپ نے کھڑے ہو کر پیا. تو میں نے کل کیا کہا تھا، آپ نہ سمجھو تو کیا حل؟ یہی میں نے کہا کہ زمزم کھڑا ہو کے پیے تو منع، اب نہ سمجھو تو میں کیا کہوں. یہ نہیں ہے کہ حضور صرف زمزم کے لیے کھڑے ہوں. کہتے جی اکثر خواتین جو ہے پاکستانی وہ لباس صحیح پہن کے نہیں آتی، تو بس دعا کریں اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جو عورت باریک لباس پہنے جس سے بدن جھلکتا ہو، یا اتنا تنگ پہنے کہ اعضاء بالکل الگ الگ نظر آتے ہوں، یا اس کا دوپٹہ کھل جائے اور بال نظر آتے ہوں، خوشبو لگائے اور چلے، آپ نے فرمایا اس عورت پہ اللہ کی لعنت برستی. باقی تم جانو، تمہارا کام جانے. جب خامند اور بھائی بے غیرت ہو جائے تو مولوی کے کہنے سے کیا ہو سکتا ہے. جو بدعتی علماء ہیں آپ ان سے بحث کیوں نہیں کرتے؟ آج تک کون سے مسئلے بحث میں طے ہو گئے ہیں کہ اب طے ہو جائیں گے؟ جو جھگڑے ہیں چلے آ رہے ہیں، چلے جائیں گے. دعا کرو کہ اللہ ہمیں حق پہ قائم رکھے. یہ جھگڑے تو میرا بھائی صحابہ کے دور سے شروع ہو گئے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، کتنے فرق پیدا ہو گئے. روافض پیدا ہوئے، خوارج پیدا ہوئے، معتزلہ پیدا ہوئے، کرامیہ، قدریہ، مجسمہ، مشبہہ، اتنے فرق ہیں کہ لا تعد ولا تحصى. اسی طرح تمہارے اپنے ملکوں میں دیکھ لیں، کہیں ذکری ہے، کہیں پارسی ہے، کہیں مجوسی ہے، کہیں منکر صحابہ ہے، کہیں منکر اہل بیت ہے، کہیں منکر معجزات ہے، کہیں منکر خدا ہے، کہیں مشرک ہے، کہیں قبر پرست ہے. یہ تو جھگڑے چلے جائیں گے. دعا یہ کرو کہ ان جھگڑوں میں اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھے. کہتے جی کہ کلمات جو ہیں 6 کلمات نہیں 3 سوال ہوں گے. من ربو کا، ما دینو کا، ما تقول فی حق ھذا الرجل. قبر میں یہ 3 سوال ہوں گے، 6 کلمات کا سوال نہیں ہوگا. فرض نماز کے بعد اگر آدمی اجتماعی دعا کرے، میرا بھائی بات سنو، ان چیزوں کو جھگڑا نہ بناؤ. دعا مانگنا حدیث میں حکم ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو اس لیے دعا میں تو کوئی جھگڑا نہیں. باقی یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے مانگنا، یہ بھی حدیث میں ثابت ہے. باقی یہ ہے کہ مل کے مانگو تو جتنی بڑی جماعت ہوتی ہے اللہ کی اتنی بڑی رحمت نازل ہوتی ہے. لیکن ضد نہ کرو، کبھی مانگ لی کبھی نہ مانگی، کبھی ہاتھ اٹھا لیے کبھی ہاتھ نہ اٹھائے، تاکہ تمام حدیثوں پہ عمل ہو جائے اور بلا وجہ آپس میں سر پھٹمل نہ ہو. یہ ضد بن گئی ہے کہ بعض لوگ بالکل اگر ہاتھ اٹھا لیا تو کہیں گے او اس نے بڑا گناہ کر دیا، اور بعض جب تک 3 دعائیں نہ کریں ایک پر یقین ہی نہیں آتا. یہ ضد ہے اور کچھ بھی نہیں. بھئی رکن مانا کونا، یمانی مانا یمن کی جانب.
بی بی فاطمہ یہ تو ہو چکا ہے، پھر رکھ دیا ہے، سیدہ خدیجہ کی بیٹی ہیں۔ مزاروں پہ دعا مانگنے کے لیے جانا جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے۔ اگر کوئی حضرت علی حجویری کی دعا قبر پہ جائے، بالکل، اگر آپ لاہور میں ہیں تو جائیں، یہ نہیں کہ مکے سے جائیں داتا صاحب کی قبر کے لیے۔ اگر آپ اسی شہر میں ہیں تو قبرستان میں جا سکتے ہیں۔ نماز جنازہ کی تکبیروں پہ ہاتھ اٹھائیں، حنفی حضرات نہ اٹھائیں، اور باقی ائمہ جو ہیں حنابلہ کے نزدیک اٹھانا جائز ہے۔ زمزم کے پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی کیا جا سکتا ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے کی کیا حیثیت ہے جی؟ وہ تو میرے دوست تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، فوت ہو گئے۔ اگر کسی استاد یا والد کے ہاتھ کو بوسہ دے کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی عورت بغیر نکاح کے مر گئی تو جنت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا یا کس کے ساتھ جائے گی؟ تم اپنا فکر کرو، تمہیں اس کا کیا فکر ہے؟ نہیں، جب قرآن میں ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہاری جو خواہش ہوگی اللہ پوری کریں گے۔ اگر اس کی خواہش ہوگی تو اللہ وہ بھی پوری کر دیں گے، اللہ چاہے تو اس کے دل میں خواہش ہی نہ آئے۔ اگر پیشاب کی تکلیف ہے، استنجے کے بعد بھی قطرے گرتے ہیں کپڑے پر، اگر بالکل بند نہیں ہوتے تو پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور کپڑا بھی بدل لیں، اور اگر بند ہوتے ہیں دیر لگتی ہے تو پھر آپ انتظار کریں، پھر آپ باقاعدہ یعنی ٹشو سے بھی استنجا کریں اور پانی سے بھی استنجا کریں، اور زیادہ زیادہ پانی ڈالتے رہیں تاکہ قطروں کا انقطاع ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی مسجد عائشہ سے عمرہ کرے، احناف کے نزدیک اور شوافی کے نزدیک جائز ہے، حنابلہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ مکے کا نام فاران تھا، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا فاران، تم نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ الہدا ہمارے ملک میں اسلامی تنظیم ہے، اللہ عالم میں تو نہیں جانتا، اگر ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے، اچھی بات ہے۔ اگر احرام کی حالت میں کوئی کسی پر تہمت لگائے گناہ ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ عمرہ تو ہو جائے گا، گناہ گار ہے۔ عورت جو ہے جو حالت احرام میں جرابیں اور ہاتھوں پہ دستانے اور یہ نہ چڑھائے، جیسے مکروہ اوقات ہوتے ہیں، سورج نکل رہا ہو، سورج ڈوب رہا ہو، سورج عین سر پہ ہو، یا فجر سے لے کر سورج نکلنے تک، عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک۔ مجھے 2 سال پہلے کچھ روپے ملے تھے، میں نے رکھے لیکن کوئی لینے نہیں آیا، تو آپ خیرات کر دیں، مسجد میں لگا دیں، خیرات میں لگا دیں۔ جو قصہ عمان میں بھی میں نے بھی اخبار میں دیکھا ہے، اب اللہ عالم آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، حضور کو صحابہ نے غسل دیا ہے۔ میاں بیوی تو غسل دے سکتے ہیں، اگر اور کوئی نہ ہو تو دے سکتے ہیں، اگر عورتیں ہیں تو عورت کو غسل دیں، مردوں کو غسل دیں۔ ایک باپ نے لڑکے کی بیوی سے زنا کیا، نعوذ باللہ، بہرحال نکاح تو باطل ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ انا للہ ہے۔ ایسے سوال پوچھنے کی کیا ضرورت ہے یار، علیحدہ پوچھ لیا کرو، دکھ ہوتا ہے، پڑھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ انا للہ ہے انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی آدمی زندہ آپ کو وصیت کرے کہ میرے لیے عمرہ کرو، وصیت نہ کرے تو پھر اپنے لیے کرو۔ حجر اسود دنیا میں کیسے آیا؟ اللہ نے بھیج دیا، کوئی مشکل ہے اللہ کا جو بھیجنا؟ بعض علماء فرماتے ہیں حضرت آدم کے ساتھ نازل ہوا۔ کسی آدمی کا نام ابو القاسم رکھا جائے، ابو القاسم کنیت ہے، نام نہیں ہے، ابو القاسم رکھو تو پھر محمد نام نہ رکھو، اگر محمد نام رکھو تو پھر ابو القاسم کنیت نہ رکھو، دونوں کو جمع نہ کرو۔ اگر ہم مقتدی ہے تو امام کے پیچھے فاتحہ، اگر حنفی ہے تو نہ پڑھے اور شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ جب امام صاحب کی رات بے آواز کریں، مقتدی کے لیے کیا ہے؟ خاموش رہے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے صفیں طاق بنائی جائیں، ہاں اچھی بات ہے، یہاں تو اتنی صفیں ہیں کہ کون بنانے کے لیے کھڑا ہوگا۔ میرا بھائی جو آدمی
قرآن پاک کا منکر ہو یا سیدہ عائشہ کی براءت کے بعد ان کو گناہگار سمجھے، اس کے کفر میں تو کوئی شبہ نہیں۔ باقی جو ہے بڑی قسمیں ہیں، آپ کتاب پڑھیں منہاج السنہ۔ اللہ کے نبی کے جنازے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، 10 صحابہ داخل ہوتے تھے، درود پڑھ کے باہر آ جاتے تھے۔ ایک ہی سوال ہے کہ عورت شادی کے شوہر کے ساتھ جس کا شوہر نہیں ہے، کیا وہ جو چاہے گا اللہ جو مانگے گی اللہ دیں گے۔ آپ کی کیسٹیں بمبئی میں بہت ملتی ہیں، اچھی بات ہے ملتی ہیں، تو اللہ قبول کرے، بس دعا کیا کرو اللہ قبول کرے، بس شہرت سے بچائے۔ اگر ایک آدمی مدینے سے جدہ چلا جائے بغیر احرام کے، وہاں ایک رات رہے، پھر جدے سے احرام باندھ کے آئے، کوئی دم نہیں۔ اگر ہم چلے جائیں تو ہماری دم جو ہے بعد میں ہمارا کوئی عزیز بھی دے سکتا ہے، ہاں دے سکتا ہے۔